بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے محمد حیدر ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیمسٹری بیسٹ سولوشنز۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم 9th کلاس کیمسٹری کا فرسٹ چیپٹر فنڈامنٹلز آف کیمسٹری میں جو ٹاپک ہے مسلم سائنٹسٹ اینڈ دیئر کنٹریبیوشن ان دا فیلڈ آف کیمسٹری اسے ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ ویڈیو لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے جابر بن حیان پر ایک بریف لیکچر دیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں باقی جو ریمیننگ سائنٹسٹ ہیں آپ کی بک کے اندر جو مینشن ہے 9th کلاس کے اندر انہیں ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں موضوع کی ابتدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹس، جابر بن حیان کے بعد جو فیمس سائنٹسٹ ہیں ان کا نام ہے محمد ابن زکریا الرازی۔ محمد ابن زکریا الرازی کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 864 AD اور ان کی تاریخ وفات ہے 930 AD۔ اسٹوڈنٹس، ویسے تو جو زکریا مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کی بہت واسٹ کنٹریبیوشنز ان دا فیلڈ آف سائنس، لیکن آپ کی بک نے جتنی ڈسکشن کی ہے کیمسٹری سے ریلیٹڈ اسی کو ہی میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا۔ تو لکھا ہوا ہے الرازی واز اے فزیشین، chemist and philosopher. He wrote 26 books, but the most famous book was Al-Asrar. زکریا نے 26 کتابیں لکھیں ان دا فیلڈ آف سائنس، جن میں سے ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ ہے الاسرار۔ اب اس کی خاصیت کیا ہے اس بک کی؟ آپ کے جو کورس کنٹینٹ میں اس کو ایکسپلین کیا گیا یوں اس انداز میں کہ ان دس بک ہی ڈسکس دا ڈفرینٹ پروسیسز آف کیمسٹری۔ اس بک کے اندر انہوں نے ڈفرینٹ پروسیس آف کیمسٹری کو ڈسکس کیا تھا۔ He was the first scientist who divided the chemical compounds into 4 types. ہماری نیچر میں ایگزسٹ کرنے والے جتنے بھی کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں ان کو 4 بنیادی اقسام میں جس سائنٹسٹ نے فار دا فرسٹ ٹائم تقسیم کیا اس کا نام تھا محمد ابن زکریا الرازی۔ And he also divided the substances into living and non-living origin. یعنی میرے پاس نیچر میں ایگزسٹ کرنے والے جتنے بھی سبسٹانسز ہیں ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں۔ ان کے اوریجن 2 ہی ہو سکتے ہیں، یا تو نیچر میں ایگزسٹ کرنے والے جتنے سبسٹانسز ہیں وہ کسی لیونگ باڈی سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں یا وہ کسی نان لیونگ باڈی سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں۔ تو وہ تمام تر سبسٹانسز اسٹوڈنٹس جو ایک لیونگ باڈی سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں، الاسرار کتاب کے اندر محمد ابن زکریا الرازی سائنٹسٹ نے ان سبسٹانسز کو لیونگ اوریجن میں رکھ دیا، اور تمام تر سبسٹانسز جو ایک نان لیونگ باڈی سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں اسی بک کے اندر انہوں نے اسے ایک نان لیونگ اوریجن میں پلیس کر دیا۔ آگے لکھا ہوا ہے ہی پریپیئرڈ الکوہل بائی فرمنٹیشن۔ الرازی وہ مسلم سائنٹسٹ تھے جنہوں نے الکوہل کو پریپیئر کیا، اور جس پروسیس کے تھرو پر پریپیئر کیا اسٹوڈنٹس اسے کہا جاتا ہے فرمنٹیشن۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی الکوہل کی پریپریشن کے لیے فرمنٹیشن کے اسی پروسیس کو استعمال کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، ابھی ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ مسلم سائنٹسٹ البیرونی کی کنٹریبیوشنز ان دا فیلڈ آف کیمسٹری کے بارے میں۔ تو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے البیرونی کے بارے میں مختصر سا تعارف۔ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس 973 AD اور ان کی تاریخ وفات ہے 1048 AD۔ البیرونی بھی جابر بن حیان کی طرح اور محمد ابن زکریا الرازی کی طرح ایک گریٹ مسلم سائنٹسٹ ہیں۔ اور پھر وہی بات میں آپ سے دوبارہ کہتا چلوں گا اسٹوڈنٹس کہ آپ کی بک نے مختصر سا تعارف ان کے بارے میں پریزنٹ کیا ہے، تو جتنا بک نے پریزنٹ کیا ہے آپ کو میں اتنا ہی ایکسپلین کروں گا آپ کے سامنے۔ تو لکھا ہوا ہے ہی میڈ گریٹر کنٹریبیوشن ان دا فیلڈ آف فزکس۔ فزکس کے اندر ان کی گریٹ کنٹریبیوشنز ہیں۔ میٹا فزکس کے اندر بھی ان کی گریٹ کنٹریبیوشنز ہیں، میتھمیٹکس کے اندر بھی، اسی طرح جیوگرافی کے اندر بھی، ایسٹرونومی کے اندر بھی اور ہسٹری کے اندر بھی۔ بیک وقت یہ اتنے علوم پر دسترس اور مہارت رکھتے تھے۔ لکھا ہوا ان دا فیلڈ آف کیمسٹری کی فیلڈ میں ہی انٹروڈیوسڈ دا ڈفرینٹ کیمیکل پروسیجرس۔ انہوں نے بھی جابر بن حیان کی طرح علم کیمیا کے اندر مختلف قسم کے جو کیمیکل پروسیجرس تھے انہیں متعارف کروایا، اینڈ کیمیکل کمبینیشنز، اور مختلف قسم کے کیمیکل کو کمبائن کرنے سے کس طرح کا رزلٹ ہمیں ملتا ہے، کیا نتائج ہمیں ملتے ہیں، وہ بھی البیرونی نے ڈسکس کیے۔ ہی ڈیٹرمائن دا ڈینسٹیز آف ڈفرینٹ سبسٹانسز۔ مختلف قسم کے سبسٹانسز کی جو ڈینسٹیز ہیں البیرونی نے انہیں بھی ایکسپلین کیا۔
स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे एक और ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न सीना के बारे में। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इब्न सीना, इनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो है 980 AD और तारीख़ वफ़ात 1037 AD। स्टूडेंट, जाबिर बिन हयान की तरह, जैसे जाबिर बिन हयान को हम केमिस्ट्री में फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह इब्न सीना को एरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कहा जाता है। मुसलमानों की जो दुनिया है उसका अरस्तु उनको माना जाता है। तो इब्न सीना is generally known as the Aristotle of the Muslims world. He is famous for his contributions in the field of medicine. ये मशहूर हैं अपनी खिदमात में जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ फील्ड से है। सबसे पहले मेडिसिन में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इब्न सीना की। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी के अंदर यानी इल्म फल्कियात के साथ, मेडिसिनल केमिस्ट्री की तरह साथ और फिलॉसफी के साथ। He is the first scientist who rejected the idea that base metals can be converted into gold. ये स्टूडेंट बेस मेटल किसे कहते हैं? बेस मेटल से मुराद जनरली वो मेटल्स, वो धातें जो उमूमन कीमती नहीं होती, प्रीशियस नहीं होती, जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अंदर आयरन आ जाता है, स्टील आ जाता है, कॉपर आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, इस तरह की जो धातें होती हैं। और गोल्ड एक नोबल मेटल है, एक कीमती धात है। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये नोबल मेटल्स में आते हैं। तो जो उस वक्त के जो दौर में जो साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे, वो ये समझते थे कि हम बेस मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम बेस मेटल्स को हम कह सकते हैं कि नोबल मेटल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इब्न सीना वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस आइडिया को, इस सोच को रद्द किया। He wrote more than 100 books. These books were taught in Europe for centuries. स्टूडेंट, इब्न सीना ने 100 से ज़ायद किताबें लिखी हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस, और इन बुक्स को आज भी यूरोपियन ममालिक के अंदर ट्रांसलेशन के बाद पढ़ाया जा रहा है कई दिहाइयों से। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का ये जो मुख्तसर सा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।